السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اور اپنے پرندوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور آپ کے پرندوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں ذرا پچھلے ٹاپک سے ذرا ہٹ کے بنانے لگا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے مینجمنٹل پوائنٹ آف ویو سے کہ ایسے کون سے پوائنٹ ہیں جن کے اوپر ہم عمل درآمد کر کے اپنے پرندوں کو بچا سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی موسم آگے چینج ہو رہا ہے، تو جو ہی موسم چینج ہوگا تو ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ ایسے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور انہیں چھوٹی غلطی کا زیادہ خمیازہ جو ہے بھگتنا پڑتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسے پوائنٹ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیے جائیں کہ وہ پہلے ہی ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تاکہ بعد میں ان کو نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو دوستو آج ہم ایسے ٹاپک کے اوپر ایسے پوائنٹ ڈسکس کریں گے جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے پرندے انشاءاللہ بیمار نہیں ہوں گے۔ جو ہی موسم چینج ہوگا اگر ہم ان کے اوپر عمل کریں گے تو ہمارے پرندے جو ہے ان کے انڈے بچے بھی ٹھیک رہیں گے، بریڈنگ بھی اچھی دیں گے، ان کی بریڈنگ ایفیشنسی بھی اچھی آئے گی، ان کے انڈے بھی خراب نہیں ہوں گے اور ان سے ہم اچھی بریڈ لے سکیں گے اور ہمارے پرندے بیمار بھی نہیں ہوں گے۔ تو ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے، جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، یعنی کہ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی انفارمیٹیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اپڈیٹ رہیں۔ تو چلتے ہیں جی اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسا کہ میں دوستوں آپ سے پہلے ہی شیئر کیا ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کے اوپر ہم عمل درآمد کریں گے، کیونکہ ابھی موسم چینج ہو رہا ہے، گرم ہو رہا ہے موسم، تو جو ہی موسم چینج ہوتا ہے تو ہر لحاظ سے جو ہے موسمی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کا اثر ہوتا ہے انسانوں کے اوپر بھی، جانوروں کے اوپر بھی اور پرندوں کے اوپر بھی۔ تو جو ہی موسمی تبدیلی آتی ہے تو موسمی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے پرندوں کے اوپر بھی ہر لحاظ سے افیکٹ ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بھی ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے، باقی جو ہے اگر ان کی ہیلتھ ہے تو وہ اس کے اوپر بھی مختلف اثرات پڑتے ہیں۔ تو اب ہم کچھ ایسے پوائنٹ ڈسکس کریں گے جن میں ہم بتائیں گے جن کو ہم نے فالو کرنا ہے نیکسٹ فیوچر میں تاکہ ہم اپنے پرندوں کو جو ہے صحت مند بھی رکھ سکیں اور ان سے اچھی چیزیں بھی حاصل کر سکیں، پرندے بریڈنگ بھی حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلے دوستو یہ ہے کہ موسم گرم تھا تو گرمی کے حساب سے ہم نے اپنے کیجز کی جو ہے وہ سیٹنگ کی ہوئی تھی۔ فار ایگزامپل کچھ دوستوں کے جو ہے کیجز باہر اوپن ہوتے ہیں تو انہوں نے اوپر جو ہے شیٹ وغیرہ پولیسٹین شیٹ وغیرہ لگائی ہوئی تھی، جن کے کمرے کے اندر تھے انہوں نے مختلف طریقوں سے جو ہے ڈھانپے ہوئے ہیں، کسی نے جو ہے چکیں وغیرہ آگے لگائی ہوتی ہیں، کچھ دروازے وغیرہ بند کر دیتے ہیں، تو کچھ دوستوں نے ہیٹر وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو اب ان دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے ایسا کام کیا ہوا تھا وہ آئندہ کچھ دنوں کے اندر 10-15 دن کے بعد جو ہے یہ پریکٹس بند کر دیں، کیونکہ دن کے وقت بھی موسم گرم ہو رہا ہے اور راتیں بھی جو ہے اب وہ والی ٹھنڈک نہیں رہی جو پہلے والی تھی۔ کچھ علاقوں میں ابھی سردی ہے، جس طرح ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، جس طرح مریچ، کاغان، چترال وغیرہ ہیں، تو ادھر تو سردی ظاہری بات ہے کافی ہوتی ہے۔ جو میدانی علاقے ہیں ہمارے اور اس کے علاوہ جو سندھ کے علاقے ہیں تو وہاں پہ گرمی کا تناسب کافی ہو گیا ہے، تو وہاں پہ میری دوستوں سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے کیج کے اوپر جو ہے پولیتھین شیٹ وغیرہ لگائی ہوئی تھی، جو ہیٹر وغیرہ لگاتے ہیں وہ ابھی ان چیزوں کو ہٹا دیں، یا کوئلے کی استری وغیرہ جو ہیٹر ہوتا ہے وہ اگر لگاتے ہیں تو اس کو بھی ہٹا دیں تاکہ ٹمپریچر وغیرہ کو مینٹین رکھ سکیں۔ دن کے وقت جو ہے آپ دوستو اس پولیتھین شیٹ کو مکمل طور پہ ہٹا دیا کریں تاکہ سورج کی روشنی پرندوں کو لگ سکے، تاکہ پرندوں میں وٹامن ڈی وغیرہ بھی پیدا ہو۔ اگر وٹامن ڈی پیدا ہوگا تو بہترین طریقے سے وہ ایگ ہیچ کر سکیں گے اور اچھا شیل بنے گا، جس کی وجہ سے ایمبریو کی بھی حفاظت ہوگی اور پرندے بچے اچھے نکالیں گے۔ اس کے بعد دوستو ہم نے اپنے روم کا یا ان کیجز کا جہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کے ٹمپریچر کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ٹمپریچر ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ ہم نے پرندے رکھے ہوئے ہیں ٹمپریچر اس کا 25 سے 30 ڈگری کے اندر ہونا چاہیے، نہ ہی زیادہ ہونا چاہیے اور نہ ہی کم ہونا چاہیے۔ اگر 30 سے زیادہ ہوگا تو پھر ہمارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے، تو آپ نے ایک چھوٹی سی ڈیوائس لے لینی ہے، وہ لگا دیں، یا
وال کے ساتھ لٹکانے والا ایک ٹمپریچر تھرمامیٹر ملتا ہے، اس کو آپ لے لیں تو وہ لگا دیں تو آپ ٹمپریچر وغیرہ نوٹ کرتے رہیں. تو ٹمپریچر ہمارا پرندوں کا اتنا ہونا چاہیے. اس میں بیسٹ جو ہے وہ ہیچنگ بھی دیں گے اور ہمیں اچھی ایفیشنسی بھی شو کریں گے، ان کی پیداوار بھی اچھی آئے گی اور خوش بھی رہیں گے، صحت مند بھی رہیں گے اور بیماری کے اٹیک کم ہوں گے. اس کے علاوہ جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے نمی. جو ہے آپ نے اپنے روم کی یا آپ نے جہاں پہ پرندے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اس کی نمی کا کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اگر نمی اوپر نیچے ہو جائے گی تو جو ہیچنگ ہے ایگز کی ان میں پرابلم آ جاتا ہے، کیونکہ نمی کا اہم رول ہوتا ہے ایگ سے بچے نکلنے کا. تو نمی کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. نمی جو ہے اگر ٹمپریچر آپ کا زیادہ ہو جائے گا کمرے کے اندر تو پھر نمی آپ کی کمرے میں کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کے انڈے جو ہیں وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے. تو لہٰذا آپ نے نمی بھی کنٹرول کرنی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہوا کا بندوبست جو ہے آپ نے بہترین طریقے سے اس میں رکھنا ہے. ایسی جگہ ہو جہاں سے ہوا کا آمد و رفت ہو، لیکن آپ نے اس میں خیال رکھنا ہے کہ ٹھنڈی ہوا جب سورج وغیرہ نہ نکلا ہوا ہو تو تب آپ نے اس کی دروازے یا کھڑکیاں وغیرہ نہیں کھولنی. تو جب سورج نکل جائے تو اس کے بعد آپ کھولیں تاکہ بہترین طریقے سے ہوا کا آمد و رفت ہو سکے. وینٹیلیشن وغیرہ جو ہے وہ اس کا جو ہے بہترین بندوبست ہو تاکہ وہاں اس روم کا ٹمپریچر بھی بہترین رہ سکے اور آپ کے پرندے صحت مند رہیں. اگر ٹمپریچر ہوا کا بندوبست صحیح نہیں ہوگا، وہاں سے عمل داخلہ اور خارج صحیح نہیں ہوگا تو اس کی وجہ سے وہاں پر حبس کا بننے کا خطرہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پرندوں کو نقصان ہو سکتا ہے. تو آپ نے وینٹیلیشن خاص طور پہ صبح کے ٹائم جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ ٹھنڈی ہواؤں سے اس کو بچانا ہے، اور شام کے ٹائم بھی اگر آپ نے کھڑکیاں وغیرہ کھولی ہوئی تھی تو ان کو بند کر دینا ہے. اس کے علاوہ آپ آ جاتے ہیں فوڈ کی طرف کہ فیڈنگ ہم نے کون سی کرنی ہے. سردیوں کے اندر آپ کو ظاہری بات پتہ ہے کہ پرندے ہمارے بریڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے اپنے ٹمپریچر کو نارمل رکھنے کے لیے اور بریڈنگ کرنے کے لیے جو ہے طاقت والی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو بھی طاقت والی چیز ہوتی ہے دوستو وہ گرم ہوتی ہے. تو اب کیونکہ موسم گرم آ رہا ہے تو لہٰذا ہمیں وہ گرم چیزیں اپنے مکس فیڈ میں سے نکالنی ہوگی جو ہم اپنے پرندوں کو دیتے تھے. تو اب ہم نے ایسی چیزیں دینی ہیں جو کہ ان میں زیادہ گرم بھی نہ ہو اور نہ ہی کوئی زیادہ نقصان کر سکیں، جیسا کہ ہم جو ہے سورج مکھی وغیرہ کھلاتے ہیں یا دوسرے کوئی اور بیج جو گرم ہوتے ہیں وہ کھلا دیتے ہیں. تو ایسی چیزیں ہم نے اپنے سافٹ فوڈ اس میں سے مکس فیڈ میں سے نکال دینی ہے تاکہ وہ مزید پرندوں کو گرم نہ کریں. اگر گرم فوڈ دیں گے اسے تو کیا ہوگا کہ گرمی کی وجہ سے ہمارے پرندے ہاپنا شروع کر دیں گے اور ان کی انرجی ویسٹ ہوگی، بجائے فائدے کے پھر نقصان ہوگا. اس کے علاوہ کچھ ہمارے دوست جو ہیں سافٹ فوڈ وغیرہ دیتے ہیں، کیونکہ پرندے وغیرہ جو ہیں بریڈنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے ہم سافٹ فوڈ دے رہے ہوتے ہیں، جس میں جو ہے ابلی گندم ہے، ابلے ہوئے چنے ہیں، مختلف دالیں ہیں، ایگ فوڈ ہے. تو اس طرح کافی قسم کے ہم سافٹ فوڈ وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں. تو اب کیونکہ دوستوں گرمی آتی جا رہی ہے تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ سافٹ فوڈ اپنے پرندوں کو آفر کرنا بند کر دیں. بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ دے رہے تھے وہاں پہ آپ 2 دفعہ دینا شروع کر دیں، اور زیادہ کوشش وہی کریں جن پرندوں کے ساتھ بچے ہیں ان کو دیں. باقی جو پرندے ہیں ان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دیں گے تو پھر فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. اس کے علاوہ جو آپ کے پرندے ہیں ان کو پانی آپ جو ہے وہ تازہ رکھیں، کیونکہ پانی ایسی چیز ہے جو خوراک کو ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے، اور جب بھی پرندہ پانی پیتا خوراک کھاتا ہے تو وہ پانی لازمی پیتا ہے. تو آپ نے پانی گرمیوں کے اندر جو ہے 1 سے 2 دفعہ لازمی تبدیل کرنا ہے، کیونکہ گرمیوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مکھیاں وغیرہ اور دوسرے جراثیم وغیرہ زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور پرندہ جو ہے بعض اوقات اپنی گرمی دور کرنے کے لیے اس برتن میں بھی بیٹھ جاتا ہے اور نہاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے ساتھ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ پانی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ گرمیوں کے اندر جب بھی موسم سٹارٹ ہو رہا ہے گرم تو اس میں اپنے پرندوں کا پانی 1 سے 2 دفعہ لازمی تبدیل کریں. باقی اگر آپ کے کیج وغیرہ میں کہیں پہ پانی وغیرہ گرا ہوا ہے تو اس کو صاف ستھرا کر دیں، کیونکہ گرمیوں کے اندر جو ہے مکھیاں وغیرہ بھی آ جاتی ہیں اور مختلف قسم کے دوسرے اشارات وغیرہ بھی اور جراثیم زیادہ پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ مچھر وغیرہ جو ہیں
یہ آپ کے پرندوں کو اور آپ کے پرندوں کے بچوں کو بھی تنگ کریں گے اور کاٹیں گے، جس کی وجہ سے ان کو زخم بھی ہو جاتے ہیں اور زخم پھر بعد میں انفیکشن کاز کرتے ہیں اور انفیکشن کی وجہ سے ان کو مختلف بیماریاں بننے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس سے ذرا آپ نے کنٹرول کرنا ہے. باقی جو ہے آپ نے کیج کی صفائی وغیرہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنی ہے، کہیں پہ گند وغیرہ نہ پڑا ہوا ہو. اگر آپ کو کہیں گند وغیرہ بیٹھے وغیرہ نظر آتی ہیں تو اس کو صاف کر دیں. بلکہ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ ہفتے میں ایک آدھی دفعہ لازمی اپنی کالونی کی صفائی کریں. جو کیجز ہیں ان کو وہ تو تقریباً 10 دن بھی گزر جائیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن جب پرندہ بریڈ پہ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ زیادہ بیٹھے وغیرہ کر رہا ہوتا ہے اور زیادہ گند وغیرہ پھیلا رہا ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنی کالونی اور کیج کی صفائی جو ہے ہفتے میں ایک دفعہ لازمی کریں تاکہ وہاں پہ جراثیم وغیرہ پیدا نہ ہو سکیں. اس کے علاوہ جن مٹکیوں یا باکسز میں آپ کے پرندوں نے بچے دیے ہوئے ہیں تو وہ ان کی بھی صفائی کا خیال رکھیں. اگر وہاں پہ دیکھیں کوئی مائٹس وغیرہ بانے ہیں یا کسی قسم کی کوئی خارش وغیرہ ہے کسی پرندے کو تو اس کے لیے جو ہے آپ حفاظتی تدابیر کریں. تو مائٹس وغیرہ سے بچنے کے لیے جو ہے میں نے آلریڈی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنے چینل کے اوپر، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. باقی جو ہے اس سے کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں مائٹس وغیرہ کو وہ بھی آپ میری چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. باقی مٹکیوں کی صفائی کیسے کرنی ہے یا مٹکیوں کے اندر جو ہے کوپیکس پاؤڈر یا جو ہے ووڈن شیو وغیرہ کیسے رکھتے ہیں تو یہ سارا میرے ویڈیو آلریڈی میرے چینل پہ ہے. لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ دوستو آپ نے اپنے پرندوں کو ویکسینیشن جو ہے وہ لازمی کر لیں، کیونکہ اگر آپ ویکسینیشن ابھی سے کر لیں گے تو آپ کے پرندوں کو کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوگا. باقی اپنے کیج کے اندر جو ہے نمک کا جو ہے ایک ٹیلا چھوٹا سا رکھ دیں، کیونکہ پرندے جو ہے گرمیوں میں نمک وغیرہ کو چاٹتے ہیں تو وہ کھاتے رہے تاکہ ان میں نمکیات کی کسی قسم کی کمی کا شکار نہ ہو. تو ان چیزوں کے اوپر عمل کریں آپ دوستو. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ اپنے پرندوں کو کوئی پالک وغیرہ لوسن وغیرہ یا میتھی وغیرہ دے رہے تھے تو اس چیز کو بھی آپ اب دوستوں روک دیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اپنے پرندے کو گاجر وغیرہ یا جو ہے کھیرا یا دھنیا سبز جو ہے وہ اس کے پتے جو ہے تھوڑے تھوڑے آفر کیا کریں تاکہ وہ کھائیں اور ان سے ان کا معدہ بھی ٹھیک رہے اور گرمی کا احساس بھی نہ ہو سکے. تو امید ہے دوستو آپ کو یہ میرے پوائنٹس پسند آئے ہوں گے. اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کے بٹن پر کلک کر دیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی مستفید ہو سکیں. نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.